بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز تراویح کا ایک اہم مسئلہ ہم آپ حضرات کے سامنے بیان کریں گے۔ یاد رکھیں، اگر کوئی مسجد کے اندر آیا، اس وقت نماز تراویح ادا کی جا رہی تھی، تو سب سے پہلے انسان فرض نماز ادا کرے گا، کیونکہ نماز تراویح کا جو ٹائم ہے وہ فرض نماز ادا کر لینے کے بعد سے شروع ہوتا ہے۔ اگر ایسا کیا گیا کہ انسان نے سوچا کہ بھئی نماز تراویح ہو رہی ہے، پہلے میں نماز تراویح ادا کر لوں، اس کے بعد فرض عشاء کے جو ہے وہ فرض بعد میں ادا کر لوں گا، ایسی صورت میں انسان کی نماز تراویح ادا نہیں ہوگی۔ تو نماز تراویح کا ٹائم اگرچہ شروع ہو گیا، مسجد میں سب لوگ ادا کر رہے ہیں، لیکن اس بندے کے حق میں شروع اس وجہ سے نہیں ہوا کیونکہ نماز تراویح کا ٹائم شروع ہی اس وقت ہوتا ہے جب انسان عشاء کے فرض ادا کر لے۔ جس بندے نے عشاء کے فرض ادا نہیں کیے وہ نماز تراویح ادا نہیں کر سکتا، تو عشاء کے فرض پہلے ادا کرنے ہوں گے، اس کے بعد نماز تراویح ادا کرنی ہوگی۔ تو یہ بالکل مختصر ہم نے آپ کے سامنے نماز تراویح کا ایک اہم مسئلہ بیان کیا، جس کی طرف لوگوں کی توجہ نہیں ہوتی۔ اس مسئلے کی طرف ضرور توجہ کیا کریں۔ نماز تراویح 20 رکعتیں ہیں، بعض لوگ 8 رکعتوں کی حوالے سے ذکر کر رہے ہوتے ہیں، غلط فہمیاں پھیلا رہے ہوتے ہیں۔ اب تو اس دور میں، جس دور میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں، وہی لوگ یہ باتیں کہہ رہے ہیں کہ نماز تراویح ضروری نہیں، حالانکہ نماز تراویح سنت مؤکدہ ہے، مرد و عورت دونوں کے لیے 20 رکعتیں ادا کرنا سنت مؤکدہ ہے، یعنی 20 رکعتیں ہی ادا کرنی ہوگی۔ 8 نماز تراویح کی رکعتیں ادا کی تو 12 نہ ادا کرنے کی وجہ سے ظاہر سی بات ہے بندہ گناہ گار ہوگا۔ تو نماز تراویح کا شرعی حکم ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دیا کہ نماز تراویح سنت مؤکدہ ہے، مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی۔ اس کے لیے دیکھیں جماعت شرط نہیں، یعنی مسجد میں اگر چند افراد ادا کر رہے ہیں تو آپ اپنے گھر پر بھی نماز تراویح ادا کر سکتے ہیں۔ اب آپ کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ گھر پر کس طرح ادا کریں گے، تو سورہ فاتحہ کے بعد اگر آپ کو سورہ اخلاص بھی یاد ہے تو سورہ فاتحہ کے بعد ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھ کر اس طرح 20 رکعتیں ادا کر لیں۔ 2 رکعت کی اس طرح نیت بانے، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز تراویح سنت مؤکدہ واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میں کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر کہہ کر ہاتھوں کو باندھیں، ثنا پڑھیں، سورہ فاتحہ پڑھیں اور قل هو اللہ احد سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے رکوع قوما سجدہ جلسہ کر لینے کے بعد دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں تو سورہ فاتحہ پڑھیں اور سورت ملائیں، جیسے سورہ اخلاص ہی پڑھ لیں آپ، اگر آپ کو یاد نہیں کوئی اور سورت تو سورہ اخلاص ہی پڑھ کر پھر اسی طرح رکوع قوما سجدہ جلسہ کر لینے کے بعد آخر میں التحیات درود ابراہیم ربی جلنی پڑھ کر سیدھی طرف سلام پھیرے اور الٹی طرف سلام پھیرے۔ نماز تراویح کا میں نے آپ کے سامنے پورا طریقہ کار بیان کر دیا، حکم بھی بیان کر دیا، اور نماز تراویح کا جو اہم مسئلہ تھا وہ بھی آپ کے سامنے بیان کیا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے ماہ رمضان کی برکتیں ہمیں سمیٹنے والا بنائے۔ ماہ رمضان کے صدقے اللہ پاک ہماری بیماریوں کو، پریشانیوں کو، قرض داریوں کو دور فرمائے، ہم سب کے گھروں کو اللہ پاک امن کا گہوارہ بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔